لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمد لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمتي، ولا شريعة بعد شريعتي، ولا كتاب بعد كتابي. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.
سب ایک مرتبہ مل کر زور سے نماز والا درود شریف پڑھ لو بھائی. اللہم صلی کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز اور مکرم علماء کرام، حاضرین مجلس، عزیز دوست اور بزرگوں، شباب پر پہنچے ہوئے عزیز نوجوانوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے موقع کے مناسبت سے قرآن پاک کی ایک مشہور سورت جس کا نام ہے سورہ قدر، اللہ تعالیٰ نے نام کے اندر ہی بتا دیا کہ یہ چیز کی قدر کرنی چاہیے. آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اور اللہ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، آقائے نامدار، تاجدار مدینہ، سبز گنبد کے مکی، کالی کملی والے، سنہری جالی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. دعا کرے کہ اللہ رب العزت میری زبان سے ایسی باتیں کہلوائے، اللہ میری اور آپ کی اور یہ آواز جہاں تک جائے سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ امت کا درد دے کر، امت کی فکر عطا فرما کر، امت کا قرآن عطا فرما کر امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لے. عزیز میرے بھائیوں، جس رمضان کا مجھے اور آپ کو انتظار تھا، وہ رمضان میرے اور آپ کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے. آج جو 26واں روزہ میں نے اور آپ نے رکھا، پوری زندگی بھی سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے کہے یا اللہ 26واں روزہ واپس دے دے، نہیں ملے گا. جو گھڑی، جو ٹائم، جو لمحہ میرے اور آپ کے ہاتھ سے نکل گیا پھر واپس کبھی نہیں آئے گا. دنیا کی دولت، دنیا کے عیش و آرام کی چیزیں مجھے اور آپ کو واپس مل سکتی ہیں، لیکن جو وقت، جو گھڑی، جو ٹائم، جو رات اللہ دیتا ہے واپس کبھی نہیں دے. اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تمہاری موت کا وقت آ جائے گا ہم ایک سیکنڈ آگے بھی نہیں جانے دیں گے اور ایک سیکنڈ، بولو زور سے، پیچھے نہیں. تو قرآن پاک کی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیکنڈ جو ہم چوراہوں پر بیٹھ کر گھنٹوں گھنٹوں بگاڑ دیتے ہیں، لغزشات کر کر، زبان درازی کر کر، ٹائم پاس کر کر ہم اپنے وقت کو کتنا برباد کرتے ہیں. میں بھی ہوں اس میں بھی کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہوں، آپ بھی ہیں. ہو سکتا ہے آپ مجھ سے اچھے ہو، لیکن داعی کا دعوت کا کام نہیں چھوڑنا چاہیے. میں بھی داعی ہوں اور آپ بھی داعی ہو، بولو انشاءاللہ.
اور ہر ایمان والا داعی ہے۔ آج میں اور آپ رمضان کو واپس شروع کرنا چاہیں، نہیں کر سکتے۔ میں جو گئے وقت ہے، جو ٹائم جو میرے اور آپ کے ہاتھ سے گیا ہے، جو رمضان کے 26ویں روزے ہاتھ سے چلے گئے ہیں، میں اس کا صرف احساس دلانا چاہتا ہوں کہ زندگیاں دے دیں گے، لاشوں کے ڈھیر لگوا دیں گے، کروڑوں کی دولت خرچ کرنے کے بعد بھی جو سیکنڈ میرے اور آپ کے ہاتھ سے چلی گئی ہے واپس نہیں آ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو زندگی دی ہے، جس زندگی میں ہم بے وقت اور اس وقت کی کوئی قدر اور قیمت نہیں ہوتی ہے، تو ہمارے ہاتھوں سے وہ نکلتی چلی جاتی ہے۔ اور جس بندہ وہ زندگی کی قدر کرتا ہے تو وہ زندگی کو سونا بناتا ہے، جواہرات بناتا ہے، اس کی دنیا بھی آباد کرتا ہے، اور مرنے کے بعد جو لامحدود زندگی ہے اس میں وہ بہترین کامیاب نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی دو دلیل دیتا ہوں میں۔ ایک ہوتا ہے نیک بندہ اور ایک ہوتا ہے نیک بندہ نہیں۔ ایک ہوتا ہے اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والا، اور ایک ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کر کر زندگی گزارنا۔ دونوں سیم نہیں ہو سکتے، دونوں یکساں نہیں ہو سکتے، دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی نیک کام کرنے والا بھی پریشان ہے، اور نماز پڑھنے والا بھی پریشان ہے، شراب پینے والا بھی پریشان ہے، روزہ رکھنے والا بھی پریشان ہے، روزہ نہ رکھنے والا بھی پریشان ہے، صدقہ خیرات کرنے والا بھی پریشان ہے، اور صدقہ خیرات نہ کرنے والا بھی پریشان ہے۔ شب قدر میں جاگ کر وعظ و تقریر سننے والا، رات کی عبادت کرنے والا، اور اللہ کو راضی کرنے والے کام رات کو اٹھ کر کرنے والا بھی پریشان ہے، اور نرم نرم گدے پر بیٹھ کر اور اے سی والے روم میں بیٹھ کر سونے والا بھی پریشان ہے۔ دنیا کی نظر کے دھوکوں سے دیکھو گے تو دونوں سیم نظر آئیں گے، دونوں یکساں نظر آئیں گے، دونوں کی حالات ایک نظر آئے گی، لیکن اب قرآن اٹھاؤ، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں سیم نہیں ہیں، دونوں یکساں نہیں ہیں، دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ ایک کی موت آئے گی، وہاں سے اس کا عذاب شروع ہو جائے گا، اور ایک نیک بندے کی موت آئے گی، اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اس کی موت پر زمین بھی روئے گی، آسمان بھی روئے گا، فرش بھی روئے گا، عرش بھی روئے گا۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین۔ اور جو مر رہا ہے نیک، جو اللہ کا فرما بردار بندہ ہے، میں آپ کو حدیثوں سے ثابت کرتا ہوں یہ بات، جو اللہ کا نیک بندہ ہے کہ دنیا میں عبادت کرنے کے باوجود بھی وہ دنیا میں کیسا رہتا تھا؟ پریشان رہتا تھا، دنیا میں حالات میں رہتا تھا، دنیا کی زندگیوں نے اسے گھیر لیا تھا، دبوچ لیا تھا، لیکن اس نے اللہ کو نہیں چھوڑا، اللہ کے رسی کو، دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، اور یہ سمجھا کہ میرے لیے کامیابی کا راستہ یہی ہے۔
اور جس نے کامیاب ہونے کے لیے جو رسی کامیابی اللہ کے حکم نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانیوں میں نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعتوں کے ٹھٹھے اڑائے، اس کی موت پر اور نیک لوگوں کی موت پر زمین اور آسمان کا فرق ہو جائے گا. اس میں سیم نہیں ہوگا، اس میں یکساں نہیں ہوگا، وہ ایک جیسا نہیں ہوگا. اس کی موت پر زمین بھی روئے گی، آسمان بھی روئے گا. اس کی موت پر ایک فرشتہ آئے گا. سنو، صحیح حدیثوں میں ہے، اس کی موت پر ایک فرشتہ آئے گا اور جنت الفردوس سے ایک رومال لے کر آئے گا، ریشمی رومال لے کر آئے گا اور نیک بندے کے سینے پر بچھایا جائے گا. وہ نیک عورت ہوگی یا نیک مرد ہوگا، اس کے سینے پر بچھایا جائے گا اور اس کی روح کو فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون فلولا ان کنتم غیر مدینین. اللہ کہتا ہے تمہارے پاؤں کے ناخن سے روح کو مار مار کر میرا فرشتہ نکالتا ہے اور گلے میں لا کر پھنساتا ہے، اور تم جس کو ہم سکرات بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں بولو زور سے؟ سکرات. وہ فرشتہ تمہاری روح کو یہاں لا کر پھنساتا ہے اور پھنسا کر وہ تمہیں سکرات کی سختی دیتا ہے. اب اللہ خود چیلنج کرتا ہے قرآن میں، ترجعونہا ترجعونہا، یا تمہارے پاس کوئی طاقت ہے، کوئی وقت کا بادشاہ ہے، کوئی وقت کا حکیم ہے، کوئی وقت کا ڈاکٹر ہے جو میں نے اس کے گلے میں لا کر جو روح کو پھنسایا ہے اس کے جسم میں پیوست کر کر دکھا دے. تو اللہ قرآن میں کہتا ہے میں بھی مانوں گا تمہارے پاس بھی کوئی طاقت ہے. ترجعونہا ان کنتم صادقین. سورہ واقعہ میں ہے یہ بات. جب نیک بندہ ہوگا، اس لیے حدیث میں آتا ہے بوڑھے کی جب موت آتی ہے، اللہ کے نافرمانوں کی موت آتی ہے، تو یہ نائلون کا کپڑا، مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے بتلایا یہ نائلون کا کپڑا ہے، ببول کے درخت پر ڈال دو اس کو ببول کے درخت پر ڈالنے کے بعد اس کپڑے کو چھوڑنا چاہو تو ببول کا درخت کپڑے کو چھوڑنا نہیں چاہے گا اور کپڑا ببول کے درخت کو چھوڑنا نہیں چاہے گا. اسی طرح نافرمانوں کی روح فرشتے جب نکالتے ہیں تو بدن روح کو چھوڑنا نہیں چاہتی اور روح بدن کو چھوڑنا نہیں چاہتی. اس کو ایسی تکلیف ہوتی ہے، قرآن میں ہے کہ دنیا کے ساتوں سمندر پلا دیے جائے پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی. جو نیک بندہ ہوگا، جو اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزار کر دنیا کو پاس کرتا ہوگا، دنیا کو زندگی گزاری ہوگی، تو یہ فرشتے جنت الفردوس میں سے ایک رومال لے کر آتے ہیں، اس کے سینے پر بچھایا جاتا ہے اور اس کی روح کو اس طرح نکالا جاتا ہے جیسے مکھن میں سے بال نکال دیا جاتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بعض میت کو کہ مولانا ابھی تو بات کر رہا تو اللہ کو پیارا ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلا، ایک ہچکی بھی نہیں لی، ایک آہ بھی نہیں بھری، ایک اف بھی نہیں کیا، اور کہاں چلا گیا؟ اللہ کے پاس. اور اللہ کے پاس جا کر اس کو موت کے وقت تکلیف بھی نہیں ہوتی نیک بندوں کو. اور اللہ تعالیٰ موت کے وقت اسے کہتا ہے اے مومن بندو، مسلمان بندو میرے پاس آ جاؤ. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اے مسلمان کی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تیرے پروردگار کے پاس چلی جا. کیا کہا جائے گا بولو زور سے؟ اور نافرمانی کی روح کو کیا جائے گا؟ اس کو ہوا فی النار، اس کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. اللہ میری اور آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائے، بولو آمین. یہ ایک بات سمجھانے کے لیے میں نے یہ مقدمہ باندھ رہا ہوں. جو گھڑی چلی گئی واپس
نہیں آ سکتی۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے اللہ فرمائیں گے میرے بندوں کو میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اے مسلمان کی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو تیرے پروردگار کے پاس چلی جا، تو تیرے مالک کے پاس چلی جا، تو تیرے اللہ کے پاس چلی جا، راضیۃ مرضیہ، تیرا اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی۔ مولانا نے دعا کرائی نا کہ اللہ موت سے پہلے پہلے ہمیں سچیا پکا توبہ کا کفن پہنا دے۔ کہ اللہ ہماری جنازے کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے ہمیں 5 وقت کا، ہمارے اندر عادت یہ ہے ایک کان سے سنتے اور ایک کان سے نکال دو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے نیک بندے دنیا کی تھکی ہوئی زندگی سے جب میرے پاس آتے ہیں، میری ملاقات کو آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے راضی ہونا، میں تم سے راضی ہو چکا ہوں، راضیۃ مرضیہ، ایک خوشخبری مل گئی، اللہ راضی ہو گیا، اور جسے اللہ راضی ہو گیا بولو بولو سب کچھ اس کا، جسے اللہ ناراض کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ آیا ہے اور خالی ہاتھ جائے گا۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، نیک بندوں کو دوسری خوشخبری، میرے نیک لوگوں کے اندر داخل ہو جا، میرے نیک لوگوں کے اندر داخل ہو جا۔ اب نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا، ان کے ساتھ شامل ہو جانا، یہ بھی ایک خوشخبری ہے۔ اب اس کو دیسی مثال سے سمجھاؤں آپ کو کہ آپ لوگ اچھے آدمیوں کے ساتھ رہتے ہیں، اب ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور آپ کو یہاں سے شفٹ ہونا پڑا، یہاں سے آپ کو دوسری جگہ جانا پڑا، وہاں شوٹر لوگ رہتے ہیں، ڈاکو لوگ رہتے ہیں، شراب کے اڈے کو گرم کرنے والے لوگ رہتے ہیں، تو بتاؤ آپ سچی بتاؤ آپ کا دل وہاں لگے گا؟ ارے بولو نہیں لگے گا۔ اللہ بھی فرماتا ہے تمہارے پاس دوسری نعمت، ایک تو میں راضی بھی ہو گیا اور دوسرا میرے نیک لوگوں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، اور تیسری نعمت وَادْخُلِي جَنَّتِي، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت میں داخل ہونا تو پھر پھر تو کچھ نہیں کیا، تو میٹھی کھاری کو بھی لوگ بھول جائیں گے، پھر یہاں کے امام کو بھی بھول جائیں گے۔ جنت ایک ایسی چیز ہے، میں نے آپ کو کہاں سے لے کے آیا ہوں، میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ بیان کروں گا، یہ تو بیٹھا اور نکل گئی بات، تو باتوں پہ سے بات سمجھا دی، اللہ کی طرف سے ہوئی یہ بات۔ تو عزیزو میرے پیارو، جنت تیسری خوشخبری، اللہ راضی ہو گیا، نیک لوگ مل گئے، اس لیے آج دعا کرتے کہ اللہ ہمارا پڑوسی اچھا دئیے۔ اللہ کے رسول کی دعا ہے، جس کو پڑوسی اچھا مل گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا، اور جس کا پڑوسی بیکار ملا تو نیک لوگوں کی صحبت بھی اختیار کرنا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا یہ بھی ایک نعمت ہے۔ قرآن میں ہے یہ بات، قرآن پاک میں اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے لوگوں تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی صحبت میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہوں۔ تو لوگوں کا اچھے لوگ مل جانا، اچھی صحبت مل جانا، دوست اچھے مل جانا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اور فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنت، اور جنت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا إِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا،
إن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أحدا. اے جنتیو اب تم ہمیشہ جنت میں رہو، تم سے کبھی جنت چھینی نہیں جائے گی، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا، ہمیشہ زندہ رہو، تمہیں کبھی موت نہیں آئے. یہاں تو چاہے جتنا بھی اچھا ہو، وائٹ ہاؤس ہو، ایک دن مرنا ہے، پکا ہے. کب مرنا ہے، کس وقت مرنا ہے، کون سی جگہ مرنا ہے بولو وہ اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں. مرنا ہے، مجھے بھی کہو مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو پوچھو تو آپ کو بھی، غیروں کو پوچھو تو بھی کہیں گے کہ مروان تو 6 پر ہے. لیکن جنت میں جانے کے بعد جو نیک بندے ہوں گے ان کو واپس خوشخبری سنائی جائے گی، اب تم ہمیشہ زندہ رہو، تمہیں کبھی موت. یہ توا گرم کر رہا ہوں، پھر شب قدر پہ آؤں گا، پھر روٹی پکا کر چلا جاؤں گا. جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں دنیا میں تو ڈر تھا، کروڑ پتی ہو، روڈ پتی ہونے کا ڈر تھا، کروڑ پتی ہو، اٹیک آنے کا ڈر تھا، سوئے تو ایسے سوئے، قیامت کے دن اٹھیں گے. اب جو تمہارا تشتی سویا وہ سویا، قیامت کے دن اٹھے گا. یہاں ڈر ہے، لیکن جنت میں جانے کے بعد پہلی خوشخبری، بولو زور سے، ہمیشہ زندہ رہو، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، ان لکم ان تنعموا فلا تیأسوا احدا. اب تم ہمیشہ نعمتوں میں رہو، تم سے کبھی نعمتیں چھینی نہیں جائے گی. بولے جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ کیا شوق نہیں ہے جنت میں جانے کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے اور جنت الفردوس کو دیکھا، جنت کو دیکھا، تو اپنی امت کو کہا اللہ سے جنت مانگو. تو کون سی مانگو؟ جنت الفردوس. اتر نہیں، جنت اللہ کی فردوس. جنت الفردوس کے اندر کمال کیا ہے، اس کے اندر ویرائٹی کیا ہے، اس کے اندر کیا خصوصیت ہے کہ بھائی جنت جو 8 جنت ہے، 7 جنت کو اللہ تعالیٰ نے کہا بن جا، کن فیکن، وہ بن گئی. لیکن جب جنت الفردوس کی باری آئی، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، اور بس بنا کے چھوڑ نہیں دیا، بس ہر روز اللہ 5 مرتبہ اس کو سجاتا ہے. جب سے بنائی ہے اس کا ویلیویشن شروع کیا ہے، اور کسی نوکر کے پاس نہیں، کسی کام کرانے والے کے پاس نہیں، کسی فرشتے کے پاس نہیں، خود اللہ تعالیٰ ویلیویشن کر رہا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہے، اور سب سے بڑی پسندیدگی کے ساتھ کر رہا ہے، اور روزانہ 5 مرتبہ اس کو ویلیویشن اور اس کو سجاتا ہے، اور قیامت تک بولو سجاتا رہے گا. بتاؤ کیسی جنت ہوگی؟ رمضان کے ایک روزے رکھنے والے پر اللہ تعالیٰ ایک انعام دے گا جنت میں جانے کے بعد. سب کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، الحمدللہ. بولو سب جنتی ہے، بولو نا بھائی انشاءاللہ. جب جنتی کے اندر جنت چلے جائیں گے، اس لیے قرآن میں اس کا مکالمہ ہے، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. جب جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، جہنم کہاں ہے بولو زور سے، 7. بولو یار، میں تو روزے کی حالت میں 1 گھنٹہ بول کے آیا ہوں عصر کے بعد، اور واپس آپ کے سامنے بول رہا ہوں. جہنم کہاں ہے بولو زور سے، 7 زمین کے نیچے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آج مجرم لوگ الگ ہو جاؤ، ان کو جہنم میں ڈھکیل دو. فرشتے یہاں سے پکڑیں گے، یہ جبڑے سے، جبڑے سے پکڑیں گے اور اس کو ایک جھٹکا دیں گے، اور یوں ماریں گے، وہ بل کھاتا ہوا جہنم میں جا کر گرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، جبرائیل آئے ہوئے ہیں. ایک زور سے دھماکے کی آواز آئی، زور سے دھماکے کی آواز آئی. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آواز سنی؟ ہاں سنی میں نے. بولے کس کی آواز تھی؟ جبرائیل نے کہا
یہ جہنم میں پتھر پہنچا ہے نیچے تہ میں، اس کی آواز ہے۔ اللہ نے 70 سال پہلے اس کو لڑایا تھا، اس کو گرایا تھا، وہ گرتا 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 70 برس کے بعد اس کی تہ میں پوچھا ہے، اس کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، بولو ہاں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنمی جب اللہ سے پکاریں گے رحم کرو رحم کرو، فرشتے کہہ رہے رحمان نے رحم نہیں کیا تو ہم کہاں سے تجھ پر رحم کریں گے؟ پرار ہے، وہ کہے گا مجھے اللہ سے بات چیت کرنے دے۔ فرشتے کہیں گے اللہ تجھ سے بات چیت کرنا چاہتا ہے، نے کہا چپ چاپ پرارے، میں تم سے بات کرنا بھی گوارا نہیں سمجھتا۔ کون کہہ رہا ہے بولو؟ یہ نافرمان بتایا، میں نے نیک لوگوں کی بات بھی بتائی، تھوڑا سا نافرمان کا بھی بتا دیتا ہوں، پھر واپس میں جنت میں آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ 70 برس کے بعد جواب دے گا۔ کتنے برس کے بعد؟ 70 برس عربی میں ہوتے ہیں، اس کی کوئی سال بولو بھائی، کوئی وقت ہوتا بے حد سال کے بعد اللہ پہنچے گا کہ اللہ ہم نے تیری نافرمانی کی، ہمیں معاف کر دے، ہمیں نکال۔ بولے وقت تھا، وہ گھڑی دی تھی معافی مانگنے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، قرآن میں بھی ہے، اللہ نے فرمایا میرے بندے آ جا، تیرے شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تیرے ماں باپ جس سے جتنا جلدی راضی نہیں ہوتا ہے، اتنا جلدی راضی ہونے والی ذات کس کی ہے؟ بولو زور سے، اللہ۔ آ جا، معاف کر دوں گا میں۔ چاہے زمین اور آسمان کی خلا ہے، گناہ کرتے 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 بھر دے، ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، میں تمام کو معاف کر دینے والا ہوں۔ وقت تھا، گھڑی تھی، رات تھی، دن تھا، سال تھا، لیکن بولو بھائی ہم نے الخلیل پہ گزار دیا، جھاپے بازار میں گزارا، رنگ روڈ پر گاڑیوں پر گزارا۔ وہ گھڑی چلی گئی، اب پڑے رہو یہاں۔ پھر 70 سال کے بعد اللہ جواب دے گا، کہا نہیں میں تم سے بات کرنا بھی نہیں چاہتا۔ پھر وہ پکاریں گے فرشتوں دربانوں، مجھے میرے رب سے میرے اللہ سے بات کرا دو۔ کہا فرشتے کہیں گے چپ چاپ پڑے رہو، کوئی چھٹکارا نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب جہنمی پانی مانگے گا، جہنمی جب پانی مانگے گا اس کو گرم گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور وہ پیے گا۔ اتنی پیاس لگی ہوگی کہ اتنی پیاس لگی ہوگی وہ گرم گرم پانی پینے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ اپنے ہونٹوں کے ساتھ وہ کٹورا لگائے گا، یہ گرمی کی وجہ سے پورے چہرے کی چمڑی اس کٹورے میں آ کر گرے گی، پھر بھی وہ پانی پی جائے گا۔ وہ پانی کھولتا ہوا پیٹ میں جائے گا، پورے پیٹ کو چیرتے ہوئے پاخانے کی جگہ سے وہ پانی نکلے گا۔ زقوم کھلایا جائے گا، کانٹے دار درخت، وہ آنٹلیوں کو اور پھیپھڑے کو پھاڑتے ہوئے وہ پاخانے کی طرح سے نکلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی ایک دول پانی کا دنیا کے 7 سمندر میں ڈال دی جائے، 7 سمندر بلبلا اٹھیں گے کہ ہمارے اندر کیا ڈال دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کا ایک انگارہ دنیا کے پہاڑوں پر رکھا جائے، تمام پہاڑ سیاہ پانی میں تبدیل ہو جائے، اللہ اس میں انسانوں کو ڈالے گا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ هَلْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ۔ جہنمی دیکھیں گے جنتیوں تو عیش و آرام میں پڑے ہوئے ہیں، یہی دنیا کے اندر فرق نظر نہیں آ رہا تھا، مرنے کے بعد اس کا رزلٹ آئے گا، فرق نظر آئے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو میرا نیک بندہ ہے، اللہ فرمائیں گے اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں آئے گا،
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ سورہ حق کا 29واں پارہ. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں آ گیا وہ کہے گا ہاں اقرؤوا کتابیہ. ہائے ہائے دیکھو دیکھو میں جیت گیا، میرا نامہ اعمال کس میں آ گیا؟ سیدھے ہاتھ. اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں آئے گا اس کو یوں نہیں دیا جائے گا. قرآن کا بیان ہے یہ ہاتھ اس کے پیچھے جائے گا، سینے کو چیرتے ہوئے یہاں نکلے گا اور کتاب کو یہاں پکڑی ہوگی. سب لوگ سمجھ جائیں گے یہ جہنمی ہے. اللہ وہ ضلالت سے، وہ گمراہی سے، وہ بے عزتی سے اللہ میری اور پوری امت کی حفاظت فرما رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی دیکھیں گے وہ تو بہت عیش و آرام میں پڑے ہوئے ہیں، جنت کی میوے کھا رہے ہیں، جنت کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، جنت کی حوروں کو استعمال کر رہے ہیں، جنت کی میوے کھا کر مزے اڑا رہے ہیں. تو جہنمی پکاریں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اور جنتیوں تم تو بڑے عیش و آرام میں پڑے ہو، هَلْ أَفِيدُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. ہم بھوکے ہیں اور پیاسے ہیں. کیا کہیں گے بولو زور سے؟ بھوکے اور پیاسے ہیں، ہم پانی کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، تمہارے پاس جنت کا کھانا اور پینا ہے، تھوڑا ہم پر ڈال دو کہ ہم بھی تھوڑا کھا پی لیں. یہ بات سمجھنا ہو تو 2006 میں چلے جاؤ. ہیلی کاپٹروں سے بریڈ ڈالی جاتی تھی اوپر، چھت پر بیٹھ کر پخانہ کیا کہ نہیں کیا؟ جہنمی جنتیوں سے پکاریں گے تھوڑا سا کھانا دے دو، تھوڑا سا پینا دے دو. جنتی کہیں گے قالو ہرگز نہیں ہرگز نہیں الا اللہ حرمہما علی الکافرین. اللہ نے جنت کا کھانا اور پینا جہنمیوں پر حرام کر دیا ہے. تھوڑی سی جنت تھوڑی سی جہنم سنا دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کے روزہ رکھنے والا ہوگا، جو رمضان کی قدر کرنے والا ہوگا، جو شب قدر کی قدر کرنے والا ہوگا، قرآن کو سمجھو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قدر اللہ خود اشارہ کر رہا ہے یہ قدر کی رات ہے، یہ تقدیر کی رات ہے. اس لیے کہا ہے نا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. بولو زور سے بولو. والقدر خیرہ والیوم الآخر والقدر خیرہ. تمہاری تقدیر اچھی ہو یا بری کس کی طرف سے؟ والقدر یہ قدر والی رات ہے. 15ویں شعبان کو نامہ اعمال سال کا تیار کر دیا جاتا ہے اور فرشتوں کو اس رات دیا جاتا ہے کہ پورے سال میں کیا کیا ہونے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے رکھنے والے، رمضان کی قدر کرنے والے، رمضان کا احترام کرنے والے، رمضان کی عزت اور احترام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت کے اندر وہ انعامات عطا فرمائیں گے. اس نے کسی کانوں نے سنا نہیں، کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں، کسی کے دماغ نے سوچا نہیں، کسی کے دل پر اس کا وہم بھی گزرا نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کے اندر جو رمضان کے روزے رکھنے والے ہوں گے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ 2,80,000 حور عطا کرے گا. کتنی بولو زور سے؟ حور کیسی ہوگی اس کا پہلے بیک گراؤنڈ سن لو.
پھر آپ کو یہ حدیث سننے کا لطف ملے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کی عورت 130 فٹ لمبی ہے۔ کتنی بولو؟ جنت کا بیان آیا پھر بھی ایسے چپ چاپ بیٹھے ہوئے۔ کتنی بولو؟ 130 فٹ لمبی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 130 فٹ لمبی ہوگی، پھر بھی اس کے بال، سر کے بال اس کے قدموں میں آتے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جنت کی عورت کو کبھی تھوک نہیں آتا، اگر آ جائے اور ایک مرتبہ دنیا کے 7 سمندر میں تھوک دے تو 7 سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی عورت کا ایک پورا، جس کو ہم گجراتی میں ایک بیٹکو کے ہیں، گجراتی آوڑے اللہ بولو، ایک بیٹکو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک پورا جنت کی عورت آسمان سے یہ نیچے کر دے، سورج اس کے سامنے پھیکا پڑ جاوے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کی عورت کا چہرہ مبارک اللہ نے ایسا بنایا ہے جب تم اس کے چہرے کو دیکھو گے اس کے چہرے میں تمہارا چہرہ نظر آئے گا۔ کیسی عورت ہوگی بھائی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو پاؤں تک اللہ نے کافور سے بنایا، چھاتی تک مشک سے بنایا، اور چھاتی سے سر تک عنبر سے بنایا ہے۔ مٹی نہیں ہے جس میں سڑی ہوئی بو آوے، ایسی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے عورت بنائی۔ اور ہر ایمان والے کو، ہر جنتی کو اللہ 2,80,000 حور دے گا۔ کتنی بولو زور سے؟ 70,000 آگے چلے گی، 70,000 پیچھے چلے گی، 70,000 دائیں چلے گی، 70,000 بائیں چلے گی، اور 2,80,000 حور کے ہر قدم پر 1,00,000 نخرے دکھائے گی۔ کتنے؟ ارے بھائی یہ فضیلت اس لیے بیان کر رہا ہوں، مجھے رات تمہیں جگانا ہے، رات کی قدر کروانا ہے۔ جب وہ عورت، جنت کی عورت جب چلے گی تو ایک قدم پر کتنے لاکھ نخرے دکھائے گی؟ 1,00,000۔ تو میں کہتا ہوں یہ حدیث پڑھنے کے بعد جو بیچ میں دلہا چلتا ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا؟ جس میں اور آپ بولو انشاءاللہ، میں اور آپ جب چلیں گے تو میرا اور آپ کے کتنے نخرے ہوں گے؟ آج اللہ نے تھوڑی سی خوبصورتی دے دی ہو، مجھے اور آپ کو تھوڑا سا ہینڈسم بنا دیا ہو، باڈی میں اور فٹنس اچھی بنا دی ہو تو ہماری چال بدل جاتی۔ تھوڑا جم میں چلے جاتے ہو تو ٹی شرٹ برابر فٹ پہنتے کہ جو سلمان خان جی ہماری باڈی سے لوگ دکھاتے۔ تو بتاؤ 2,80,000 حوروں کے بیچ میں اور آپ چلوں گے تو میرا اور آپ کے کتنے نخرے ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کوئی پھل کھانے کا، یہ سب شمائل ترمذی میں ہے، اٹھا کر دیکھ لینا، یہ جہاں علماء بیٹھے ہیں ان کو پوچھو، شمائل ترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شمائل ترمذی، آخری حصے میں یہ سب چیزیں لکھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں کوئی پھل کھانے کا ارادہ ہوا کہ بھائی مجھے چیکو کھانا ہے، مجھے پپیا کھانا ہے، مجھے مینگو کھانا ہے، تو بس ارادہ کروں گے وہ درخت جھک کر تمہارے سامنے آ جائے گا، اس کو توڑ لو، اس کو پھاڑو گے تو اس کے اندر سے بھی حور نکلے گی، اس کے اندر سے بھی بولو زور سے حور نکلے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی جو بدو صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اللہ کے رسول کو کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے دراکش، انگور، گریپس بہت پسند ہیں، یا اللہ مجھے جنت میں گریپس دے گا، انگور دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کوش جو اللہ تجھے زمین میں دے سکتا ہے وہی اللہ تجھے آسمانوں میں جنت میں بھی دے سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا کے انگور کے اندر اور جنت کے انگور کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ وہ گاؤں کے رہنے والے دیہاتی صحابی تھے، اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے رسول اس میں کیا فرق ہوگا، کیا چینجنگ ہوگی؟ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو دنیا کے اندر انگور کا درخت ہوتا ہے، جو انگور کا دانہ ہوتا ہے
وہ ایک پورا ہوتا ہے یا بہت بہت تو کشمیری ہو تو 2 پورے ہوتے ہیں، لیکن جنت میں انگور کھاؤ گے اس کا ایک دانہ ایک مٹکے کے مانند ہوگا۔ کتنا؟ بولو زور سے۔ یہ پہلا مجمع ایسا دیکھا میں نے کہ جنت پہ بیان کر رہا ہوں، سب کے منہ اترے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک دانہ ایک مٹکے کے مانند ہوگا، جسے ایسے دول، پہلے چمڑے کی دول بنائی جاتی تھی اور اسے کنویں میں ڈالا جاتا تھا اور پانی کھینچا جاتا تھا، تو ایک دول کے مانند، بولو ایک دانہ۔ تو صحابی نے فرمایا اللہ کے رسول ایک دانہ اتنا بڑا ہے تو اس کا گوشہ کتنا بڑا ہوگا، اس کی لوم کتنی بڑی ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا گوشہ بھی بہت بڑا ہوگا۔ وہ صحابی نے پوچھا کتنا بڑا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک کوا، جوان کوا، جس کو ہم گجراتی میں کاغڑوں کے ہیں، کیا بولتے ہیں بولو زور سے؟ کوا، جو کا کرتا ہے نا صبح صبح، کالا کالا ہوتا ہے۔ اس نے اللہ کے رسول نے فرمایا ایک کوا سیدھا اڑتا رہے، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، 1 مہینے تک سیدھا اڑتا رہے، اس کی کتنی مسافت ہوگی، کتنی لمبائی ہوگی؟ اتنا بڑا ہے۔ جنت کے اندر انگور کا ایک گوشہ، ایک لوم اتنی بڑی ہوگی۔ کیلے کا کیا عالم ہوگا؟ تربوز کا کیا عالم ہوگا بھائی؟ پپیے کا کیا عالم ہوگا؟ اندازو تو لگاؤ۔ یہاں تو سب کیمیکل والا ہوتا ہے، ہر چیز میں انڈکشن لگایا جاتا ہے، ہر چیز میں پاؤڈر لگایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو پکایا جاتا ہے، اس کی مٹھاس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ وہاں پھل تمہیں نظر آئیں گے لیکن ہر پھل کا ٹیسٹ الگ، مزہ الگ، اور اس کی بولو بھائی نورانیت الگ ہے۔ کھاؤ گے فری میں آپ کو عورت بھی ملے گی، یہاں تو سوچنا بھی مت سیدھے جیل میں جاؤں گے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے، اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، بڑی حدیث، یہ مزہ آئے گی سننے میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کے اندر ایک بازار ایسا ہے، ایک مول ایسا ہے، ایک مول ایسا ہے جس میں صرف ماڈل رکھے ہوں گے۔ کیا رکھے ہوں گے بولو؟ ماڈل۔ جیسے آج کل کہتے ہیں پینٹ، وہ ماڈل کے حساب سے پہنتا ہے۔ ٹوپی بھی ماڈل آ گئے، اب تو ٹوپی میں بھی کیسے آ گئے؟ ابھی میں افریقہ گیا تھا، افریقہ کے سفر میں بیانات کے لیے، تو میں نے چمپل، مجھے ایک چیز چاہیے تھی چمپل، تو میں نے پوچھا یہ چمپل چاہیے، اچھا یہ تبلیغی چمپل ہے۔ میں نے کہا اچھا تبلیغ میں بھی آ گیا، چمپل میں بھی تبلیغ آ گئی، چمپل میں بھی نام آ گیا تبلیغی چمپل۔ یہ ٹوپی پہنتا ہوں، وہاں سب ٹوپی، یہ عبداللہ ٹوپی، یہ ٹوپی، وہ ٹوپی۔ میں نے کہا دیکھو ہر چیز میں کناوٹ آ گئی ہے اس میں۔ تو وہاں ایک ماڈل ہوگا، جنت میں بھی ایک ماڈل ہوگا، ماڈل کا بازار، ایک مول ہوگا۔ مول جیسے موبائل کا مول نہیں ہے آپ کے یہاں سورت میں کون سا ہے موبائل کا بازار؟ جنتا مارکیٹ۔ تو وہاں بھی ایک مارکیٹ ہوگی ماڈل کی۔ یہاں تو موبائل کی مارکیٹ ہے، لیکن وہاں کس کی مارکیٹ ہوگی بولو زور سے؟ صرف ماڈل۔ آپ کو جیسا بھی ماڈل پسند آئے گا، بس دل میں سوچوں گے یہ ماڈل کتنا اچھا ہے، سیدھا تمہارے چہرے پہ فٹ ہو جائے گا۔ وہاں نیند نہیں آئے گی۔ ہاں یہ مت سمجھنا کہ میں جا کے سو جاؤں گا، وہاں نیند نہیں آئے گی، وہاں ٹھکانی نہیں ہے، تو وہ بولو نیند کہاں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم جنت میں کھاؤ گے، اس کے لیے پاخانہ اور گندگی نہیں نکلے گی۔ گندگی بولو بھائی نہیں، ایک خوشبودار ڈکار کھاؤ گے تمہاری کھانا ہضم۔ یہاں تو نلی نہالی کھانے جاؤ یا کچھ بھی کھانے جاؤ، اس کا بگاڑ بولو آپ کو صبح میں نظر آ جائے گا۔ لیکن جنت میں جانے کے بعد کوئی بھی نعمت کھاؤ، نعمت کھانے کے بعد آپ کو بولو زور سے اس کا بگاڑ نظر نہیں آئے گا۔ ایک خوشبودار ڈکار کھاؤ گے تمام کھانا ہضم ہو جائے گا۔ وہاں جانے کے بعد کوئی بیماری بھی نہیں۔ یہاں تو دنیا میں ہے، جب بازار میں کوئی فارم میں ہو جاوے، کوئی تھوڑے موڈ میں ہو تو 2 چپاٹی زیادہ کھا لے تو دوسرے دن بولو بھائی قبضیات شروع ہو جائے، گیس ہو جائے۔ جنت میں جانے کے بعد کوئی بیماری بھی لا يصدعون عنها ولا ينزفون۔ جنت میں جانے کے بعد جو دنیا میں ہلکا سا درد ہوتا تھا، جنت میں جانے کے بعد وہ درد بھی نہیں ہوگا، وہ درد بھی نہیں ہوگی۔ کتنی فریش لائف ہوگی بولو انشاءاللہ۔
تھوڑی سی مشکلات ہے، 70-80 ایئرس، اب تو وہ بھی نہیں، اب تو بولو وہ بھی نہیں، ہر چیز میں کیمیکل، ہواؤں میں کیمیکل، کھانوں میں کیمیکل، فروٹ میں کیمیکل، ہر چیز میں کیمیکل آ گیا، اور ہمارے نوڈلز میں، ہماری ہوٹلوں میں اتنا کیمیکل آ گیا کہ حاجی کا موڈا بھر بھر کے ڈالے اور ہم کو اندر سے کھوکھلا کر دے۔ یہاں مٹھاس لگے گی، اندر بولو بھائی ختم ہوتے چلے جائیں گے، اور 40-50 سال میں تو کہاں قبر کی گود میں جا کر سو جائیں گے۔ ہوشیار انسان، عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت کے اندر محفل جمائے گا، جلسہ کرے گا، جلسہ۔ یہ حدیث صرف جنت پر ایک سن لو، پھر میں اصل موڑ پہ آ جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ جنت کے اندر ایک محفل جمائے گا جنت الفردوس میں، اور محفل سب لوگ میں بیٹھے ہوں گے۔ ابھی تک اللہ کو دیکھا، اللہ کی آواز سنی ہوگی ہم نے، لیکن اللہ کا دیدار نہیں ہوا ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندو بڑے لمبے چوڑے سفر سے آئے ہو تم لوگ، تمہیں جنت کا میوزک سننا ہے، جنت کا گانا سننا ہے۔ ہم کہیں گے ہاں اللہ ہمیں سننا ہے۔ تمام لوگ وہاں بیٹھے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے داؤد اعکل ممبر، اے داؤد علیہ السلام آئیے ممبر پر تشریف لائیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے پہاڑ جھومتے تھے، پرندے ٹھہر جاتے تھے آسمانوں پر، ایسی زبور، ایسی آواز میں کشش اور ایسا جادو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا کہ ان کے آواز سے پانی تھم جاتا تھا، پہاڑ جھومتے تھے، پرندے ٹھہر جاتے تھے ان کو سننے کے لیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا جائے گا آئیے اعکل ممبر پر تشریف لائے، آج میرے بندوں کو جنت الفردوس والے بندوں کو، اور ایک خوشخبری سنو، جو 7 جنت ہے اس میں اللہ کا دیدار ہفتے میں 1 مرتبہ ہوگا۔ کتنی مرتبہ؟ زور سے، ہفتے میں 1 مرتبہ۔ جنت الفردوس والے کو اللہ روزانہ اپنا دیدار کرائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بولو ہم سب کو اور تمام ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں عطا، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے۔ ہم سب کو اللہ جنت الفردوس دے، بولو آمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھائی داؤد علیہ السلام آئیں گے اور ممبر پر آئیں گے، ایسی سری ہوئی کرسی نہیں ہوگی، وہ نور کا ممبر ہوگا۔ کیسا ہوگا؟ بولو زور سے، نور کا ممبر، اور نور کے ممبر پر آ کر بیٹھیں گے اور زبور پڑھ کر سنائیں گے، تمام لوگ اپنا ہوش کھو بیٹھیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پڑھ کر ختم ہوں گے، ہم سب کو کہیں گے ہاں اللہ بہت مزہ آئے، بہت مزہ آئے، بہت مزہ آئے۔ اللہ فرمائے گا اس سے بھی اچھا سننا ہے تمہیں، اس سے بھی بہترین سننا ہے۔ اللہ اس سے بھی اچھا ہے؟ کہاں اس سے بھی اچھا ہے؟ اللہ فرمائیں گے کہاں ہے میرا حبیب؟ سبحان اللہ، بولو حضور سے، کہاں ہے میرا حبیب؟ کہاں ہے میرا مزمل، میرا مدثر، طٰہٰ و یاسین، آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے تشریف لائیے، ممبر پر بیٹھیے۔ آج آپ کے امتیوں کو، آج میرے بندوں کو قرآن کا دل سنا دیجئے، قرآن کی دلہن سنا دو۔ کیا ہے بولو اس کو؟ قرآن کی دلہن۔ قرآن کی دلہن کیا ہے؟ سورہ رحمان۔ کیا ہے بولو زور سے؟ جس کی شادی نہیں ہوتی ہو تو دن میں 3 مرتبہ سورہ رحمان پڑھو، 40 دن نہیں گزریں گے، کچھ وقت نہیں گزرے گا، انشاءاللہ تمہاری شادی ہو جائے گی، باپو بھی بن جاؤ ساتھ میں۔ سمجھ گئے؟ یوں تعویذیں لینے مت بھاگا کرو، اللہ کے کلام میں ہی سب اثر ہے۔ سورہ رحمان 3 مرتبہ پڑھو، اللہ ایسے اسباب بنائے گا، چند مہینوں میں، چند دنوں میں تمہارا بولو کیا ہو جائے گا؟ کام پورا ہو جائے گا۔ جس کی شادی نہ ہوتی ہو
اس کو کہو 3 مرتبہ روزانہ کیا پڑھ رہے؟ سورہ رحمان پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے منبر پر تشریف لائیں گے اور اپنے امتیوں کو اور اللہ کے بندوں کو سورہ رحمان پڑھ کر سنائیں گے۔ بتاؤ آج قاری عبدالباسط کی آواز سن کر لوگ روتے ہیں، محمد رفیق کا گانا سن کر لوگ ناچتے ہیں، تو اللہ کے حبیب کی آواز سن کر میرا اور آپ کے کلیجے کا کیا عالم ہوگا؟ اس وقت میرا اور آپ کی کیا کیفیت ہوگی، میرے اور آپ کی کیا حالت ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری سورہ رحمان پڑھ کر کہیں گے صدق اللہ العظیم، ہم سب لوگوں نے ہوش کھو بیٹھا ہوگا، کیا ہو گیا ہے؟ جب ہوش آئے گا اللہ فرمائے گا اس سے بھی اچھا سناؤ، اس سے بھی اچھا سناؤ کہ اللہ آپ کے نبی داؤد نے سنایا، آپ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان سنایا، اب اس سے بھی اچھا کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا آج تمہارا رب تمہیں سورہ یاسین پڑھ کر سنائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج تمہارا اللہ تمہیں سورہ یاسین پڑھ کر سنائے گا۔ بتاؤ جب اللہ کی آواز، اب اللہ کا دیدار ابھی تک تو ہوا بھی نہیں ہوگا، اب اللہ فرشتوں کو کہیں گے میرے سامنے سے پردے ہٹاؤ۔ اللہ کے سامنے 70,000 نور کے پردے ہوں گے، وہ ہر پردے کا کلر الگ، ڈیزائن الگ، قسم الگ، 70,000 نور کے پردے ہٹیں گے، ہمارا سب کی آنکھوں یہ ہوگی اللہ نظر آئے گا، اللہ نظر آئے گا، اللہ نظر آئے گا۔ پردے ہٹتے جائیں گے، ہٹتے جائیں گے، ہٹتے جائیں گے، جب اللہ کا دیدار ہوگا اللہ خود کہائے گا سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، میرے رب تمہیں سلام کرے گا، او میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام کرے۔ بتاؤ اس وقت میری اور آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ ہم اللہ کو دیکھیں گے کہ اللہ بس سب سے بڑی نعمت جو جنت میں ہوگی وہ اللہ کا دیدار۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بولو جس کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، جس کے لیے روزے رکھتے ہیں، جس کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں، یہ تو ایک بہانہ ہے، اللہ اس کے صدقے ہمیں تیرا دیدار نصیب فرما دے۔ بولو آمین۔ جب اللہ نظر آئے گا بتاؤ میرا اور اب کا کیا حال ہے؟ آج دنیا کے بادشاہ، دنیا کے چند وارڈ کے فقیر لوگ جب آتے ہیں ہم آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے کہاں کہاں چڑھ جاتے ہیں، اور نہ بڑے کو دیکھتے ہیں نہ چھوٹے کو دیکھتے ہیں۔ جب میرا اور آپ کا اللہ کا دیدار ہوگا تو بتاؤ میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ ہم جھوٹے بادشاہوں کو دیکھنے کے لیے جان دے دیتے ہیں، وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ الیس اللہ بحکم الحاکمین، جب ان کو دیکھیں گے، جب ان کا دیدار کریں گے، بتاؤ وہ مزہ، وہ گھڑی، وہ وقت، وہ لمحہ کیسا ہوگا؟ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو ایمان والوں کو نصیب فرما دے۔ اللہ فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم، آج تمہارا رب تمہیں سلام کر رہا ہے۔ آج کوئی منسٹر، آج کوئی PSI، آج کوئی بڑا افسر ہمیں سلام کر دیتا ہے، ہماری چھاتی پھول جاتی ہے، ہماری چال بدل جاتی ہے، ہمارے چال کے انداز بدل جاتے ہیں، ہمارے باتوں کے انداز بدل جاتے ہیں، ہمارے بول بڑے ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ مجھ سے اور آپ سے سلام کرے گا تو بتاؤ میرا اور آپ کا کیا حالت ہوگی؟ اللہ فرمائے گا میرے بندو میری سلامتی ہو تم پر، آج تمہارا اللہ تمہیں سورہ یاسین پڑھ کر سنائے گا۔ اللہ نے یہ دنیا بنائی نہیں تھی، اس سے پہلے ہزاروں برس پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تھی اللہ نے۔ اور یاد رکھو یہ قرآن جو ہے نا، قرآن کوئی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے اس رات میں قرآن کو اتارنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت کو بھی بڑھا دیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا
الا انزلناه فی لیلۃ القدر، ہم نے رات کو، اسی رات کو قرآن کو اتارنا، لیلۃ القدر کی رات کو قرآن کو اتارنا شروع کیا۔ تو بتاؤ، جس رات قرآن کو اتارنا شروع کیا، اللہ نے اس رات کو تمام راتوں کا سردار بنا دیا۔ بنایا کہ نہیں بنایا؟ اور جو اس کو پڑھتا ہے اس کو تمام انسانوں میں محبوب بنا دیتا ہے، اور جس کے سینے میں قرآن آ جاتا ہے وہ اس کا تمام کا کیا بن جاتا ہے؟ امام بن جاتا ہے۔ اللہ نے اسی رات کو قرآن اتارنا شروع کیا، اور جس رات قرآن کو اتارنا شروع کیا وہ شب قدر کی رات تھے، اس لیے کہا 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اسی رات کو تم نے قدر کی، اور جو قرآن جس رات میں اترا ہے وہ قرآن کو بھی سینے کے ساتھ لگا لیا، تو تم بھی قدر والے بن جاؤ گے۔ تم بھی کیا بن جاؤ گے؟ قدر، تمہاری ویلیو ہوگی، تمہاری اللہ کے ہاں ویلیو ہوگی، قدر ہوگی۔ اور یاد رکھو، اس رات 1000 مہینوں سے افضل، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے اسی امت کو دیا ہے۔ یہ رات اللہ نے پچھلی امتوں کو نہیں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک پہلوان کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ پچھلے قوم میں ایک آدمی، ایک پہلوان تھا، 1000 برس تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ کو جب یہ واقعہ بیان کیا تو صحابہ نے کہا اس کا تو بڑا ثواب ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 1000 برس تک اللہ کے راستے میں لڑتا رہا۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول اس کا تو بڑا ثواب ہوگا۔ ہاں، بڑا ثواب ہوگا۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول ایسا نہ ہو وہ قیامت کے دن بھی ہم سے آگے بڑھ جائے، ہماری عمر تو 50 60 70 سال کی ہے۔ میں نے یہی سے بات شروع کی تھی، واپس وہیں لایا ہوں۔ ہماری عمر تو 50 70 سال کی عمر ہے، اور وہ 1000 برس تک اللہ کے راستے میں لڑتا رہا، اللہ کے لیے جہاد کرتا رہا، اللہ کے لیے میدان میں کودتا رہا۔ ہم سے آگے بڑھ جائے گا، ان کی نیکیاں بھی بڑھ جائے گی۔ اللہ کے رسول نے کہا ہاں۔ کیا کہا؟ غمگین سے، فکر کی حالت میں کہا ہاں۔ جبرائیل، یہ غمگین بھی اللہ کو پسند نہیں آئی میرے حبیب کی۔ اللہ نے کہا جبرائیل دوڑ جا جلدی سے، میرا حبیب غمگین میں پڑ گیا ہے، میرا حبیب ٹینشن میں اور فکر میں آ گیا ہے کہ وہ 1000 برس تک اللہ کے راستے میں لڑتا رہا۔ اے اللہ، میری امت کی عمر تو 50 70 سال کی ہے، اتنا بڑا ثواب کیسے میری امت لے گی؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل جلدی سے یہ سورت کو لے کر میرے حبیب کے پاس جاؤ اور کہہ دو یہ بندہ 1000 برس تک لڑتا رہا، لیکن اللہ تو آپ کی امت کو ایک رات دینے والا ہے جو 1000 برسوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں سے مطلب 84 برس اور بولو 4 مہینے۔ کوئی آدمی ایک رات، اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، ایمانا و احتسابا، اس رات کے ساتھ شرط لگائی، ایمان کے ساتھ اور نیک، بولو بھائی، نیت کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ کہ میں اس رات کی قدر کرتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، اس رات کو پا لیا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے پا لیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے تمام پچھلے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ کرو گے بولو انشاءاللہ۔ ایک رات کی عبادت 84 برس 84 ایئرس اور 4
منٹ، اتنی بڑی عبادت ایک رات، صرف 2 رکعت بھی پڑھ لو، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ بھی پڑھی تو پوری رات بولو عبادتوں میں لکھا جائے گا۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اتنی بڑی رات میں بھی اللہ تعالیٰ ان بندوں کی بخشش نہیں فرماتا جو 4 بندے ہیں، ان رات میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں کرے گا۔ نمبر 1 شراب پینے والا، کیا پینے والا بولو زور سے، شراب پینے والا، اس رات اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 2 کینہ رکھنے والا، کینہ، زبان تو بڑی میٹھی، چہرہ تو بڑا خوبصورت، دل دیکھا جائے تو بھیڑیا۔ آج عصر کے بعد میں نے اس پہ بات کی ہے، سن لینا یوٹیوب پر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آج رات شراب پینے والی، شراب کے معنی جتنی بھی نشاور چیز ہے، شراب ہے، بیئر ہے، حقہ ہے اور تمباکو ہے، ویمل ہے، سگریٹ ہے، یہ سب مکروہ تحریمی میں آتا ہے۔ سگریٹ، تمباکو، ویمل، ماوا، یہ سب، اور شراب، بیئر اور ایم ڈی اور بڑے بڑے گانجے کا نام جو آپ جانتے ہیں، یہ سب حرام میں آئے گا۔ کس میں آئے گا بولو زور سے؟ اس پہ بھی میں نے بات کی ہے، آج سے 3 دن پہلے شراب پر پورا بیان ہے میرا، راندیر کا، سن سٹی کا۔ دوسرا بیان کینے پر بیان ہے، آج کا بیان راندیر کا، پاکیزہ پاک کا۔ اور آپ کے پاس میں نے ایک سوچا ہے، آج ماں باپ پر بولوں گا آپ کے سامنے، بولو انشاءاللہ۔ ماں باپ، آج رات اس بندے کی بھی بخشش نہیں ہوگی، آج رات اس بندے کی بھی بخشش نہیں ہوگی جو شراب پیتا ہو، دوسرا کینہ رکھتا ہو، حسد، بغض، عداوت، دل کی بیماریوں میں مشغول ہو، دل کی بیماری اس کو لگ گئی ہو، آج رات اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ تیسرا کون ہے؟ ناتا توڑنے والا، جھگڑا کرنے والا۔ اس پر بھی میرا جمعہ کا بیان ہے، لال دروازے کا، شب قدر پر، سب پر ایک پوائنٹ میں نے لے لیا ہے۔ جھگڑے کرنے والے کی بھی بولو وہ اس رات بخشش، ناتا توڑنے والا، جھگڑا کرنے والا، آج رات اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 4 ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا، ماں باپ کو مارنے والا، آج رات اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ آج دیکھو کیا حال ہے دنیا میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب دنیا میں ماں باپ ذلیل ہو جائے سمجھ لینا قیامت تمہارے سروں پر کھڑی ہے۔ اور آج ہو رہا ہے کہ نہیں بولو زور سے؟ ماں باپ بیچارے رسوا ہو رہے ہیں، جس ماں باپ نے پوری جوانی ان بیٹوں کے لیے قربان کر دی، اور جب یہ بوڑھا ہو گیا تو جوان ہو گیا، اس کی ہڈیاں کمزور ہو گئی، تیری ہڈیاں مضبوط ہو گئی، اس کا جوانی ڈھلنے لگی، تیری جوانی ابھرنے لگی، اور تو اس وقت ماں باپ کو کہتا ہے، جھڑکتا ہے، تو ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے وہ ماں باپ ہی جانتے ہیں۔ اور ماں باپ کے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے الفاظ بتا سکے کہ میرے دل پر کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے۔ عزیزو، باپ کو تو دیکھا نہیں تھا، ماں 6 سال کی عمر میں چھوڑ کر چلی گئی۔ میں تھوڑا سا اشارہ بتلاتا ہوں، بڑا لمبا چوڑا واقعہ نہیں بتلاؤں گا میں اس کو۔ 6 سال کی عمر میں ماں بھی چلی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میں اپنے ماں باپ کی ایسی چاکری کرتا، ایسی خدمت کرتا کہ تم دیکھتے رہ جاتے۔ اور فرمایا میں عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا اور قول کو باندھ دیتا، رکعت کو باندھ دیتا، میری گھر کی کھڑکی کو کھولتا دیکھتا، اور میری ماں آمنہ پکارتی ام محمد
میں نماز کو توڑ دیتا، میں ماں کو کہتا ماں بتا تیرا کیا کام ہے، میں نماز بعد میں پڑھ لوں گا۔ اور آج کی اولاد کہتی ہے میں لوڈو کھیل رہا ہوں، چھیڑنے کا نہیں، میں کیرم بورڈ کھیل رہا ہوں، میں پب جی گیم کھیل رہا ہوں، میں موبائل میں مشغول ہوں، بزی ہوں، مجھے چھیڑنے کا ہو رہا ہے۔ بولو زور سے، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میری ماں ہوتی اور میرا گھر کی کھڑکی کو کھولتی اور مجھے پکارتی، میں نماز کو چھوڑ دیتا اور میں ماں کو کہتا ماں بتا تیرا کیا کام ہے، میں نماز بعد میں پڑھ لوں گا۔ اور آج ہمارے ساتھ ماں باپ کے ساتھ کیا رویہ ہے، آج خود فیصلہ کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے نبی، اللہ سے بات چیت کرنے والے نبی، کلیم اللہ، جب کوہ طور پر جاتے تھے اللہ سے بات چیت کرتے تھے، اس کے پیچھے ماں مصلی بچھا کر بیٹھ جاتی تھی اور کہتی تھی کہ اللہ میرے موسیٰ سے کچھ اونچ نیچ ہو جائے معاف کر دینا، پکڑ مت لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا جب انتقال ہو گیا تو اللہ نے فرمایا موسیٰ کوہ طور پر آ رہے ہو مجھ سے بات چیت کرنے کے لیے تو قدم سنبھل سنبھل کر اٹھانا، پیچھے دعا کرنے والی چلی گئی ہے، پیچھے دعا کرنے والی چلی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا یا اللہ میرا جنت میں ساتھی کون ہے، میرا پارٹنر کون ہے جنت میں؟ اللہ نے فرمایا فلانی بستی میں چلا جا، ایک کھاٹ کی کسائی ہے وہ تیرا ساتھی ہے۔ اللہ میں نبی، میرا کوئی ساتھی ہوتا تو نبی ہوتا، لیکن یہ تو آپ نے کیا کہہ دیا، کسائی، کھاٹ کی ہے، قریشی ہے، ہاں یہ جنت کا تیرا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بستی میں آئے اور بستی میں آ کر دیکھا کہ فلانی جگہ پر دکان ہے اور دیکھ رہا ہے گوشت کاٹ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں مسافر آدمی ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ بولے ٹھیک ہے آ جائیے مہمان، بسم اللہ۔ رات کو جب شام ہوئی دکان بند کرنے کا وقت آیا، شاپ بند کرنے کا جب وقت آیا، جب کام فنش ہوا تو تھوڑا سا گوشت لے کر اپنے گھر پر گئے، بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، یہ مہمان بھی ساتھ آئے ہیں، بکری کا دودھ بھی تیار ہے، لیکن وہ سب سے پہلے گھر میں داخل ہونے کے بعد سلام کرنے کے بعد اپنے بچوں کی طرف نہیں گیا، اپنی بیوی کی طرف نہیں گیا، پہلے اپنے ماں کے کمرے میں گیا۔ شادی کے بعد ماں باپ کے کمرے کو بھول جاتا ہے آج کا نوجوان۔ آج شادی کے بعد ماں باپ کا پارسل، بولو زور سے، بھول گئے، ماں باپ کی دوائی بھول گئے، ماں باپ کے ساتھ سلوک بدل گیا۔ ماں میرے لیے بڈھی ہو گئی، باپ میرے لیے بڈھا ہو گیا، اور بولو دلہن میرے لیے دل کی دھڑکن بن گئی۔ وہ پیار کہنے کے انداز میں کہنے لگا جو تجھے 70 برس تک پیار دیتی رہی، جو 9 مہینے تک تجھے پیٹ میں پالا، جس کے جب تو پیدا ہوا تھا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جب تمہاری ماں کے پیٹ سے جب تم پیدا ہو رہے تھے اور تمہاری ماں کو جو تکلیف ہوئی ہے، وہنن علی وہنن، جب تمہاری ماں نے اس وقت ایک آہ بھری تھی نا، آہ، وہ آہ کا بدلہ بھی دینا چاہتے ہو تو پوری زندگی تمہاری ماں کو کندھے پر بٹھا کر تمہاری چمڑی کو اڈھیڑ کر تم اس کو اس کا سر کا تاج بنا دو اور اس کو کندھے پر بیٹھ کر پوری زندگی کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرتے رہو گے، ایک آہ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آج شادیوں کے بعد انسان کے رویے ماں باپ کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ او میری جان، او میرے پیرا، جو تمہیں میری جان کہا کرتی تھی، جو میرا پیرا کہا کرتی تھی، جو مجھے کہا کرتی تھی میرا بیٹا،
میرا چاند، میرا دل کا ٹکڑا، میرا کلیجے کا ٹکڑا، آج وہ الفاظ ادھر سے نکل کر کدھر چلے گئے؟ بولو زور سے، کدھر چلے گئے؟ بیوی کی طرف۔ وہ بوڑھے ماں باپ کو نہ تمہاری دولت کی پرواہ ہے، نہ اچھے کپڑوں کی پرواہ ہے، نہ اچھے کھانوں کی پرواہ ہے، ان کے ساتھ بس اتنی پرواہ ہے میرا بیٹا میرے پاس آ کر 10 منٹ اچھی بات کرے، اچھے بول بولے، مجھے پیار دے جیسے میں نے اس کو بچپن میں پیار دیا، جیسے میں نے اس کو سینے کے ساتھ لگایا۔ آج وہی بیٹا میرے سر پر ہاتھ رکھے، میرے کو کلیجے کے ساتھ لگائے، میری پیشانی کو چومے۔ میں یہی چاہتی ہوں، نہ مجھے دولت چاہیے، نہ مجھے بنگلہ چاہیے، نہ مجھے کار چاہیے، نہ مجھے اچھے اچھے کھانے اور کپڑے چاہیے، مجھے بس میرے بیٹے کے 2 اچھے بول چاہیے۔ برا لگے گا معاف کر دینا، سحری میں 2 روٹی زیادہ کھا لینا۔ آج ماں باپ کے ساتھ رویے میرے اور آپ کے بدل چکے ہیں۔ سب سے پہلے وہ بنی اسرائیل نے ماں کی طرف گیا اور ماں کو بٹھایا اور ماں کو سلام دعا کیا اور خبر پوچھی، اور اپنی ماں کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا پکایا۔ بیوی کو نہیں کہا میری ماں کی چاکری کرنی پڑے گی، میری ماں کے کپڑے دھونے پڑیں گے۔ بیوی کی چاکری تمہارے اندر آتی ہے، شریعت کے حساب سے تمہارے اندر آتی ہے۔ بیوی کی ماں کی چاکری، ماں کی خدمت، ماں کی ہر چیز کا خیال بیوی نہیں، ذمہ داری کس کی ہے بولو؟ بیٹے کی ہے۔ وہ کر لے اس کا احسان، بیوی کر لے تو بولو اس کا احسان۔ عزیزو میرے پیارو، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ میں اور بنی اسرائیل بھی ساتھ میں۔ دیکھتے ہیں کہ وہ ماں کو بٹھایا اور کھانا بنا کر نرم نرم کر کر اس کو لقمے بنا بنا کر اس کے منہ میں ڈال رہا ہے۔ جب کھا لیا ماں نے اور منہ کو صاف کر دیا، جب صاف کرنے کے بعد وہ اپنے ہونٹ کو ہلانے لگی، وہ اپنے منہ کے اندر کچھ بولنے لگی، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا ماں کیا کہہ رہی ہے؟ کہا میں جب بھی کھانا کھلا کر میں اس کو فارغ ہوتا ہوں تو یہ ہمیشہ مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ کا جنت میں ساتھی بنا دے۔ بس حضرت موسیٰ کو پتہ چل گیا یہ ماں کی دعا ہے، جس کو میرا ساتھی کس نے بنایا بولو بھائی؟ ماں کی دعا نے بنایا۔ عزیزو میرے پیارو، ماں کو کیا سمجھتے ہیں اور ماں کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ آج رات بس میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، آج رات ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے، ماں باپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے والے، ماں باپ کو دھکا مار کر گھر سے باہر نکالنے والے، ماں باپ کا خیال نہیں رکھنے والے کی اور ماں باپ کو ناراض کرنے والوں کی آج رات بولو بخشش نہیں ہوگی۔ ماں باپ زندہ ہے، سب سے بڑا ابدال وہ ہے، ماں باپ زندہ ہے، سب سے بڑا ولی وہ ہے، ماں باپ زندہ ہے، سب سے بڑے اللہ والے وہ ہے، ماں باپ زندہ ہے، سب سے بڑے قطب وہ ہے۔ جاؤ اس کی چوکھٹ پر جا کر گرو، اس کے پاؤں پکڑ لو، ماں کو کہہ دو، باپ کو کہہ دو ابا معاف کر دے، امی معاف کر دے، ان کا کلیجہ بڑا ہو جائے گا اور معاف کر دے گا۔ ادھر فرش پر تم نے ماں باپ کو راضی کیا، ادھر عرش پر اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تیرا اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے۔ تو عزیزو میرے پیارو، آج سب نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم ماں باپ کی قدر کرنے والے بنیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اور جتنی میں نے باتیں بتائی ہے، نیک بندے اور بولو نافرمان بندے، میں نے جنت کو بھی سنایا، جہنم کو بھی سنایا، شب قدر کو بھی لے لیا، اور بولو بھائی اس رات کن کن بندوں کی بخشش نہیں ہوگی وہ بھی میں نے آپ کو بتلا دیا۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ پاک جتنی بھی باتیں کہلوائی ہیں، اللہ سب سے پہلے کہنے والا محتاج ہے، اس کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ لوگوں کو یہ آواز جہاں تک جائے اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ کہنا ہے؟ مختصر دعا کر لیں گے۔
دعا تو ایسے ہو ہی گئی ہے آپ لوگوں کی، مختصر کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذا القوة المتین و یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و سندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے مجرم ہیں، آپ کے بارگاہ میں بہت بڑے پاپی ہے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم نے جتنی بھی زندگی بیکار گزار دی ہے تیری نافرمانی میں گزاری ہے، اے اللہ آج سچی اور پکی توبہ کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری پچھلی زندگی کی توبہ کو قبول فرما لیجئے، اور آئندہ جتنی زندگی باقی ہے اس میں فرما برداری والی زندگی ہمیں عطا فرما دے، تیرے نیک بندوں کے اندر ہمیں شمار فرما دے۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو رمضان کے بعد بھی نمازوں کی پابندیاں عطا فرما دے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ذکر و اذکار حلال روزی کماتے ہوئے تیرے کو یاد کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ یہ مجمع بڑی دیر تک بیٹھا رہا، سب کا بیٹھنا قبول فرما لے، نجات کا ذریعہ بنا دے۔ جن بندوں نے کوشش کی، محنتیں کی ہے، اللہ تمام کی کوششوں کو اور کاوشوں کو قبول فرما کر یا اللہ یہ پروگراموں کو کامیاب فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھی ہمارے مرحومین آپ کے پاس آ چکے ہیں ان کے بال بال مغفرت فرما دے، درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی ایک وقت آپ کے پاس آنا ہے، وہ گھڑی آنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، بے گھروں کو گھر عطا فرما دے، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما دے، بے اولادوں کو نیک صالح خوبصورت حسین و جمیل اولاد عطا فرما دے۔ اور اللہ جن کی اولادیں ہیں اور نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو فرما بردار و مطیع بنا دے۔ اے اللہ جو بے قصور جیل میں پڑے ہیں اللہ ان کے چھٹکارے کی سبیل پیدا فرما دے۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا جو بیچارے امید رکھتے کہہ نہیں سکتے اللہ تمام کے لیے جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو تیرے پاک ناموں کی توفیل اور تیرے لاڈلے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے توفیل میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی روح محمد فی الارواح، اللہم صل علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صل علی قبر محمد فی القبور، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔